ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سلیمان جہانگیر، جس کے نام سے پورا علاقہ ڈرتا تھا، اس کے منہ پر انوشے خان نے تھپڑ مارا، جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی اور اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ اگلے دن اچانک اسے پرنسپل آفس بلایا گیا۔ وہاں اپنے سامنے سلیمان جہانگیر کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی، پر گن پوائنٹ پر سلیمان جہانگیر نے اس سے نکاح کیا اور زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ رحم کی بھیک مانگتی رہی، پر سلیمان کو اس پر رحم نہیں آیا۔ اگلے دن انوشا کو اس نے گھر چھوڑ دیا۔ وہ معصوم لڑکی ذہنی مریض بن گئی۔ اس کا علاج ہونے لگا جب ایک ڈاکٹر کی نیت اس پر خراب ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، وہاں سلیمان جہانگیر جب یونیورسٹی میں داخل ہوا تو سارے طلباء حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید کوئی نیا ٹیچر آیا ہے، لیکن سلیمان جہانگیر کے پیچھے بھاری تعداد میں گارڈز دیکھ کر سب کے چہرے سوالیہ نشان بن گئے۔ یہ منظر کسی عام استاد کا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں سب حیرت میں کھڑے تھے جب وہ سیدھا پرنسپل کے دفتر کی طرف بڑھا۔ پرنسپل بھی اسے دیکھ کر گھبرا گئے اور جلدی سے کھڑے ہو کر ہاتھ ملایا۔ سلیمان جہانگیر نے وقار سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے پرنسپل کو دیکھا۔ پرنسپل نے پوچھا، سر چائے یا کافی لیں گے؟ سلیمان نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کیا اور کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک کام ہے۔ پرنسپل نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، سر آپ کہتے میں خود آ جاتا، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ سلیمان نے سنجیدگی سے کہا، آپ کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی ہے، انوش خان، اسے ابھی اور اسی وقت اپنے دفتر میں بلائیں۔ یہ سن کر پرنسپل تھوڑا گھبرا گئے اور بولے، سر کیا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ تو بہت سمجھدار اور ذہین طالبہ ہے، اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے۔ سلیمان نے سخت نظروں سے پرنسپل کو گھورا اور کہا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ پرنسپل نے فوراً انوشے خان کو بلایا۔ جب انوشے دفتر میں داخل ہوئی تو سلیمان جہانگیر کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ الجھن کے عالم میں پرنسپل کو دیکھنے لگی۔ سلیمان جہانگیر کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر کہا، چلو میرے ساتھ۔ انوشا نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کہاں؟ سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جہاں میں کہوں گا، اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ انوشا نے فوراً اپنا بازو جھٹکے سے چھڑایا اور کہا، خبردار اگر مجھے ہاتھ لگایا۔ یہ زبردستی ہے، میں کیوں جاؤں آپ کے ساتھ؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ یہ سن کر سلیمان جہانگیر نے پستول نکالی اور انوشے کے سر پر تان لی۔ اس نے کہا، اب چلتی ہو یا نہیں؟ گن دیکھ کر انوشے خوفزدہ ہو گئی اور مدد کے لیے پرنسپل کی طرف دیکھنے لگی، لیکن پرنسپل خاموش تھے۔ وہ خود سلیمان جہانگیر کے اثر و رسوخ سے ڈرتے تھے۔ انوشے نے ہمت کر کے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر سلیمان نے پرنسپل کی طرف گن تان کر کہا، اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو گولی سیدھی پرنسپل کے سر میں لگے گی، اور میرے خیال سے تم یہ برداشت نہیں کرو گی کہ تمہاری وجہ سے تمہارے پرنسپل کی جان چلی جائے۔ یہ سن کر انوشے ڈر گئی اور خاموشی سے سر جھکا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ سلیمان جہانگیر نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں پستول تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر لے آیا۔ ساری یونیورسٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر انوشے کو بچائے۔ سلیمان جہانگیر کی شخصیت میں ایسا روب تھا کہ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی خوفزدہ تھے۔ اس کے ساتھ موجود گارڈز کی بھاری تعداد اور ان کے ہاتھوں میں موجود ہتھیار مزید دہشت پیدا کر رہے تھے۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر سلیمان نے انوشے کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم دیا۔
سلیمان کی گاڑی کے ساتھ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں بھی چل رہی تھیں جو اس کے اثر و رسوخ کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ سلیمان جہانگیر انوشے کو اپنی حویلی لے آیا۔ وہ اکیلا ہی اس بڑی سی حویلی میں رہتا تھا۔ حویلی پہنچ کر اس نے انوشے کو باہر نکالا اور ایک کمرے میں بند کر دیا، پھر خود کسی کام سے باہر چلا گیا۔ انوشے نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں ایک کنگ سائز بیڈ کے ساتھ ایک صوفہ اور سفید پردے لٹک رہے تھے، لیکن دروازے کے علاوہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کھڑکی پر لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی جو دیوار میں مضبوطی سے نصب تھی۔ یہ سب دیکھ کر انوشے سمجھ گئی کہ یہاں سے فرار ممکن نہیں۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، وہ اسی کمرے میں قید رہی۔ دروازہ نہ کھلا۔ تھکن اور خوف کے مارے اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں۔ انوشے ابھی بھی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلیمان جہانگیر کمرے میں داخل ہوا اور انوشے کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ انوشے نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ انوشے نے گھبرا کر سلیمان جہانگیر کی طرف دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ انوشے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے معاف کر دو، میں آئندہ آپ کے راستے میں بھی نہیں آؤں گی، اور کبھی آپ مجھے نظر آ گئے تو میں اپنا راستہ بدل لوں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی، لیکن سلیمان جہانگیر پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سلیمان جہانگیر نے ایک جھٹکے سے انوشے کے بال پکڑ لیے اور غصے میں بولا، تمہیں نہیں پتا تم نے کیا بگاڑا ہے؟ انوشے نے روتے ہوئے کہا، میں نے جان بوجھ کر آپ کو تھپڑ نہیں مارا تھا، اچانک سے وہ ہو گیا، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ سلیمان جہانگیر نے اس کا چہرہ سختی سے اپنے ہاتھوں سے جکڑ لیا اور غصے میں کہا، اپنی بکواس بند کرو اور ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا اور تمہیں اس نکاح کے لیے ہاں کرنی ہوگی، ورنہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن انوشے نے اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت دیکھی کہ وہ کانپ گئی۔ انوشے نے ہمت کر کے کہا، نہیں، بالکل نہیں، میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ سلیمان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، شوق سے انکار کرو، لیکن پہلے یہ دیکھ لو۔ اس نے اپنا موبائل انوشے کے سامنے کیا جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو میں انوشے کے والد کو بندھا ہوا دکھایا گیا تھا اور ان کے سر پر بندوق تانی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر انوشے کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، پلیز میرے بابا کو چھوڑ دو، میں وہی کروں گی جو تم کہو گے، پلیز انہیں کچھ نہ کہنا۔ سلیمان نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن پہلے تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا۔ ابھی نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انوشے اب اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے سلیمان جہانگیر کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، لیکن یہ سب اس نے غیر ارادی طور پر کیا تھا۔ اس دن انوشے خان مال میں اپنی دوست کے ساتھ تھی جب سلیمان جہانگیر بھی وہاں موجود تھا۔ سلیمان اپنے علاقے کا جانا مانا جاگیردار تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ اس کا اپنے علاقے پر دبدبا اور رعب تھا۔ سب لوگ اس سے ڈرتے تھے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔ اوپر سے وہ بلا کا حسین تھا اور یہ سب مل کر اسے مزید مغرور بنا رہا تھا۔ سلیمان جہانگیر ابھی ایک شاپ پر کچھ کر رہا تھا کہ اسے کال آئی۔ وہ کال سنتے ہوئے جلدی سے جانے لگا کہ راستے میں انوشے خان آ گئی۔ اس نے انوشے کو جلدی سے بازو سے پکڑا اور سائڈ پر کرنے لگا۔
انوشے خان نے جب اپنے بازو پر کسی غیر کا لمس محسوس کیا تو اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اٹھا اور سیدھا سلیمان جہانگیر کے گال پر جا لگا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن سلیمان جہانگیر کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے گارڈز بھی گھبرا گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلیمان کا غصہ کسی لاوے سے کم نہیں ہوتا۔ سلیمان نے انوشے کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل گیا، لیکن راستے میں اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا، اس لڑکی کا پورا بایو ڈیٹا مجھے اگلے آدھے گھنٹے میں چاہیے۔ گارڈز نے فوراً حرکت میں آ کر اس لڑکی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سلیمان کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، سر، یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے جو اسکالرشپ کے ذریعے یونیورسٹی میں نیا داخلہ لیا ہے۔ اس کے والد ایک سرکاری ملازم ہیں اور اس کی ماں سوتیلی ہے۔ پھر انہوں نے اس کے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ یہ سب سننے کے بعد سلیمان جہانگیر نے کہا، کل یونیورسٹی جانے کے لیے تیار رہنا۔ پھر اس نے گارڈز کو جانے کا اشارہ کیا، اور آج انوشے خان اس کے سامنے کھڑی تھی، بے بس اور لاچار۔ چند ہی لمحوں کے بعد مولوی کو کمرے میں بلایا گیا۔ سلیمان نے انوشے کے قریب آ کر اسے گھور کر دیکھا اور کہا، یاد رکھو کوئی غلطی مت کرنا۔ چند ہی منٹوں میں نکاح کی رسم مکمل ہو گئی۔ انوشے خان اب انوشے سلیمان جہانگیر بن چکی تھی۔ وہ خود کو بے بسی کی آخری حد پر محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنے بابا کی زندگی بچانے کے لیے اسے یہ سب قبول کرنا پڑا۔ دوسری طرف سلیمان جہانگیر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ نکاح کے بعد سلیمان نے مولوی صاحب کو رخصت کیا اور انوشے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ انوشے صدمے اور بے بسی کے عالم میں صوفے پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ سلیمان جہانگیر نے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کی پور پر لیتے ہوئے پھونک ماری اور پھر سنجیدہ لہجے میں سختی سے کہا، یہ سوگ منانا بند کرو اور جلدی سے اپنا حلیہ درست کر کے میرے کمرے میں پہنچو۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ اگر ان 5 منٹوں میں 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر سلیمان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انوشے خان اٹھی، باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، خود کو فریش کیا اور آنے والے وقت کے لیے تیار ہو کر سلیمان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اجازت ملنے پر جیسے ہی انوشے نے کمرے میں قدم رکھا، کمرے کا خوابناک ماحول دیکھ کر اس کا دل خوف سے کانپ اٹھا اور وہ دروازے پر ہی رک گئی۔ سلیمان نے اسے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ دروازہ بند کرو اور ادھر آؤ میرے پاس۔ لیکن انوشے وہیں کھڑی رہی۔ جب سلیمان جہانگیر نے اسے یوں ڈھیٹ بنے دیکھا تو وہ غصے میں اٹھا، اس کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور بیڈ پر دھکیل دیا، پھر دروازہ لاک کر کے اس کی طرف بڑھا۔ انوشے خان خوف کے مارے پیچھے ہٹ رہی تھی، لیکن سلیمان جہانگیر نے اسے پکڑ لیا اور اس پر حاوی ہو گیا۔ ساری رات اس نے انوشے پر اپنے غصے اور شدت کا اظہار جانوروں کی طرح کیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سرد لہجے میں کہا، چلو اٹھو، میرے گارڈز تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے، میرا بدلہ پورا ہو چکا۔ یہ کہہ کر وہ خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ انوشے خان درد سے بے حال تھی، اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا، واش روم میں جا کر فریش ہوئی اور اپنی حالت درست کرتے نیچے آئی۔ رات کے ظلم اور کل سے بھوکی پیاسی رہنے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر بھی نیچے آ کر خدمت گاروں کے پاس پہنچی۔ گارڈز پہلے ہی نیچے کھڑے تھے اور سر جھکائے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ جیسے ہی انوشے گاڑی میں بیٹھی، گارڈز نے اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑ دیا۔ انوشے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی،
تو سامنے اپنے بابا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ بھاگ کر اپنے بابا کے گلے لگ گئی اور کہا، بابا آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، میں تو ڈر گئی تھی۔ لیکن اس کے بابا کچھ نہیں بولے۔ اتنے میں اس کی سوتیلی ماں کمرے سے باہر آئی اور اسے مارنے پیٹنے لگی۔ وہ چلانے لگی، کہاں سے آ رہی ہے؟ کل کی ساری رات کہاں رہی؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ اب کیوں واپس لوٹ کر آئی ہے؟ ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر شرم نہیں آئی تجھے؟ میں تو شروع سے ہی کہتی تھی یہ لڑکی ایک نہ ایک دن ہماری ناک کٹوائے گی، ہمیں شرمندہ کر کے رہے گی، لیکن آپ نہیں مانے تھے۔ وقت پر اگر اس کی شادی میرے بھتیجے سے کر دی ہوتی تو آج سب یہ نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن دیکھ لو، اب پتہ نہیں کس کے ساتھ رنگ رلیاں منا کر آئی ہے۔ تو واپس ہی کیوں آئی؟ وہیں پر رہ لیتی، یا پھر تیرے یار نے استعمال کر کے تجھے گھر سے نکال دیا؟ تیرے جیسوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ صرف استعمال کرنا جانتے ہیں۔ اس کی ماں کے منہ میں جو آیا وہ بولتی رہی، کیونکہ اس نے شروع سے ہی انوشے کو اپنی بیٹی نہیں مانا تھا۔ وہ تو جب سے اس گھر میں آئی تھی اسی دن سے اس پر ظلم کر رہی تھی، اور آج تو حد ہی کر دی۔ پہلے تو اس کے بابا اسے بچا لیتے تھے، لیکن آج وہ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا اور ایک دوسرے کے کان میں چیمگوئیاں ہونے لگی۔ انوشے نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے بابا کو سمجھا سکے، لیکن اس کے بابا اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، جھوٹ بول رہی ہے، کس نے اغوا کیا؟ اور صرف ایک رات کے لیے ہی تمہیں اغوا کرنا تھا۔ تو کسی عاشق کے ساتھ تھی، اب یہاں کیوں آئی ہے؟ نکل جا اس گھر سے۔ نسیم بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے جانا شروع کیا، لیکن انوشے نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی اور کہا، میں بے قصور ہوں، پلیز مجھے مت نکالیں۔ لیکن اس کی ایک بھی نہ سنی گئی اور دھکے دے کر اسے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ نسیم بیگم نے جلدی سے دروازے کو کنڈی لگا لی۔ انوشے دروازہ پیٹتی رہی، لیکن کسی نے بھی کان نہ دھرے۔ نسیم بیگم دل ہی دل میں مسکرائیں، چلو اس مصیبت سے تو جان چھوٹ گئی۔ وہ اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں چلی گئیں کہ کہیں ان کے دل میں رحم نہ آ جائے اور وہ انوشے کو دوبارہ گھر میں نہ لے آئیں۔ انوشے دروازہ بجاتی رہی، لیکن کوئی دروازہ کھولنے نہ آیا۔ وہ تھک ہار کر وہیں بیٹھ گئی۔ محلے والوں نے بھی اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہمت کر کے اس نے خود کو اٹھایا اور یوں ہی بے مقصد انجان راستے پر چلنے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اب وہ کہاں جائے۔ راستے میں چلتے ہوئے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے سر میں شدید چوٹ لگی۔ آس پاس کے لوگوں نے اسے اسپتال پہنچا دیا۔ ہسپتال میں وہ اکیلی بے ہوش لیٹی تھی، اس کے پاس اپنا کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے ہوش دلایا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس کا ذہنی توازن مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے جب اسے دیکھا کہ یہ پاگل ہو چکی ہے تو انہوں نے اسے ایک مینٹل اسائلم بھیج دیا۔ انوشے خان کو پاگل خانے آئے کئی دن گزر چکے تھے، لیکن اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ کبھی تو وہ بالکل خاموش رہتی، 2 دن تک کسی سے بھی بات نہ کرتی، اور کبھی اچانک چیخنے چلانے لگتی۔ وہ ہر چیز کو اٹھا کر زور سے پٹکتی، اور اس کی ایسی حالت دیکھ کر ڈاکٹرز اور نرسز سب حیران رہ جاتے۔ کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انوشے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ وہ مسلسل اسے دوائیوں کے زیر اثر رکھ رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوتی تو سب کے لیے سکون ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ بے قابو ہو جاتی، اسے 2 سکون آور انجیکشن دے کر زبردستی سلایا جاتا۔ انوشے کو اسپتال میں آئے ہوئے تقریباً 2 سے 3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ڈاکٹرز اس کی حالت کو سمجھنے میں ناکام تھے اور صرف یہی کرتے کہ اسے دوائیاں دے کر سلا دیتے۔
اس کی آنکھیں بالکل ویران ہو چکی تھیں اور اس کے چہرے سے واضح بے بسی جھلک رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف سلیمان جہانگیر کو عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ نہ تو اس کا کسی کام میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ اپنی حالت کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ اسے بالکل بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اسے اتنی بے سکونی کیوں ہے۔ کئی بار تو وہ کام کرتے کرتے کام چھوڑ کر باہر چلا جاتا اور کبھی یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہتا۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنی حالت کو بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ سارے گارڈز بھی اسے دیکھ کر حیران تھے۔ کبھی کبھی تو وہ اتنا غصہ کرتا کہ ہر چیز توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا اور کبھی بالکل خاموش ہو جاتا جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے ہوں۔ سلیمان کی بے چینی میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ خود سے اور اپنے جذبات سے لڑتا رہتا، مگر کوئی بھی وجہ اسے مطمئن نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اکثر وہ لمحے یاد کرتا جب اس نے انوشے خان کے ساتھ بے رحمی سے سلوک کیا تھا۔ وہ دن اس کی یادوں میں ایک سیاہ دھبا بن کر رہ گیا تھا اور وہ اپنی غلطیوں کا احساس کرتا تھا۔ انوشے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے ذہن میں گزر رہا تھا، اور اب اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کتنی بڑی زیادتی کا شکار ہوئی تھی۔ جب اس نے انوشے کے ساتھ زور زبردستی کی، جب اس کی عزت کو پامال کیا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ کیا اس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ اسے اپنے اندر کی بے سکونی کی وجہ سمجھ میں آنے لگی، اور اس کا ضمیر اس کے سامنے بار بار انوشے کے ساتھ کیے گئے ظلم کی تصویر پیش کرتا۔ اس کا دل شدت سے ٹوٹ رہا تھا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اس نے معصوم لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ وہ اس ظالم کا شکار بن گئی تھی۔ اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید اس کے اندر کی بے سکونی کی اصل وجہ اس کا وہ ظلم ہے جو اس نے انوشے پر کیا۔ اس نے اب سوچا کہ میں انوشے کو واپس لے آؤں گا اور اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا ازالہ کروں گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے گارڈز کو بلایا اور انوشے کو لانے کے لیے کہا۔ گارڈ جب اس کے گھر پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ اسے تو اسی دن گھر سے نکال دیا گیا تھا جس دن گارڈز اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ جب انہوں نے آ کر سلیمان کو یہ بات بتائی تو وہ اور بھی پچھتانے لگا کہ اس کی وجہ سے انوشے اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی اور اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ اس نے گارڈ سے کہا، اسے کہیں سے بھی ڈھونڈو، مجھے ہر حال میں انوشے خان چاہیے۔ سارے ہاسٹل، سارے ادارے اور سارے اسپتال چھان مارو، لیکن مجھے ہر حال میں انوشے چاہیے۔ یہ سن کر گارڈز فوراً اپنے کام پر لگ گئے اور اگلے 2 دن میں انوشے کا پتہ لگا کر سلیمان جہانگیر کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ انوشے کو جب گھر سے نکالا گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ لگی اور وہ پاگل ہو گئی اور اب وہ ایک پاگل خانے میں ہے۔ یہ سن کر سلیمان جہانگیر کو لگا جیسے اسے کسی نے آگ کی بھٹی میں جھونک دیا ہو۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور گارڈ کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا۔ انوشے کی حالت ابھی بھی ویسی ہی تھی جیسے کہ پہلے دن تھی۔ ہسپتال میں ایک نیا ڈاکٹر آیا اور سب پیشنٹس کے بارے میں انفارمیشن لینے لگا، اور جب اس نے انوشے کی فائل دیکھی تو نرس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ نرسوں نے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ لگی اور اس کی یہ حالت ہو گئی۔ یہ سن کر اس ڈاکٹر نے کہا، مجھے اس پیشنٹ سے ملنا ہے، اور نرس کے ساتھ اس کے وارڈ میں چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے انوشے کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ چہرے پر اس کے بلا کی معصومیت تھی، لیکن وہ اس وقت بالکل خاموش تھی۔ اس نے نرس کو جانے کے لیے کہا اور خود جا کر انوشے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے انوشے سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انوشے ہنوز خاموش تھی۔
وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اس نے بہت بار کوشش کی کہ اس سے بات کرے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد ڈاکٹر ریحان وہاں سے اٹھ کر اپنے کیبن میں واپس آ گیا اور مسلسل انوشے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے انوشے کو دیکھ کر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اس کی طرف مسلسل اٹریکٹ ہو رہا تھا۔ اس نے انوشے کی فائل اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بارے میں مسلسل پڑھ رہا تھا، لیکن کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ آج ڈاکٹر ریحان کی رات کی ڈیوٹی تھی اور وہ سب کے سونے کے بعد انوشے کے کمرے میں گیا۔ انوشے سو رہی تھی۔ ڈاکٹر ریحان نے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھا، لیکن پھر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انوشے کے اوپر سے کمبل ہٹایا اور اس کے نازک سراپے کو دیکھ کر ڈاکٹر ریحان کا دماغ بدل گیا۔ اس کی نیت انوشے پر خراب ہونے لگی۔ پہلے تو اس نے اپنے دل کو سمجھایا، لیکن پھر بھی نظریں مسلسل اس کے سراپے پر رینگتی رہیں۔ تو ڈاکٹر ریحان نے سوچا، اگر میں اس کے ساتھ کچھ غلط کر بھی دوں تو کون سا کسی کو پتہ چلے گا؟ یہ تو ویسے بھی پاگل ہے، تو کیوں نہ اپنی خواہش پوری کر لی جائے۔ اس کی بات پر کون یقین کرے گا؟ اور مجھے بھی سکون مل جائے گا، جو مجھے اس کو دیکھنے کے بعد نہیں مل رہا۔ اتنا سوچتے ہوئے ڈاکٹر ریحان نے ابھی ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کمرے میں کوئی آ گیا۔ ڈاکٹر ریحان نے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا تو گھبرا گیا اور پیچھے ہوتے ہوئے بولا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں جو بھی ہوں، پہلے تم بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس وقت تمہارے راؤنڈ کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، تو پھر تم اس وقت اس لڑکی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ سلیمان جہانگیر نے آگے بڑھتے ہوئے انوشے کے اوپر کمبل ٹھیک سے دیا اور کہا، کیونکہ اس کا نازک سراپا کسی اور کی نظروں میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ صرف اسی کا حق ہے۔ ڈاکٹر ریحان نے کہا، میں تو بس سب پیشنٹس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک سے سو رہے ہیں یا نہیں، کہیں کوئی جاگ نہ رہا ہو اور باقی ڈاکٹرز اور پیشنٹس کو بھی تنگ نہ کر رہے ہوں۔ لیکن سلیمان جہانگیر نے جو کچھ دیکھ لیا تھا، اس کے بعد اس نے ڈاکٹر ریحان کو گھور کر کہا، اگر تم ابھی اسی وقت یہاں سے نہیں گئے تو تمہاری زندگی کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکوں گا۔ ڈاکٹر ریحان نے غصے میں آ کر کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے یہاں سے بھیجنے والے؟ آخر کار تمہیں یہاں کر کرنا کیا ہے؟ سلیمان جہانگیر نے کہا، وہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کو یہاں 1 منٹ نہیں رہنے دوں گا، لیکن اب تم اپنے یہاں پر ہونے کو پچھتاؤ گے، کیونکہ صبح ہوتے ہی تم ڈاکٹر کی سند سے تو محروم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر سلیمان جہانگیر نے اپنا موبائل نکالا اور اسپتال کے ڈائریکٹر کو کال کرنے لگا۔ اس نے ڈاکٹر ریحان کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنی بیوی کو یہاں 1 لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دے گا۔ یہ سن کر ڈائریکٹر نے کہا، تم وہیں رکو، میں ابھی آ رہا ہوں، تم پلیز میرے آنے سے پہلے مت جانا۔ اتنا کہہ کر ڈائریکٹر فوراً اسپتال پہنچا اور اس نے ڈاکٹر ریحان کو فوری نوکری سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد سلیمان جہانگیر سے معافی مانگتے ہوئے کہا، آئندہ آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا اور ہم آپ کے پیشنٹ کا اور بھی بہتر طریقے سے خیال رکھیں گے۔ سلیمان جہانگیر نے جواب دیا، نہیں، میں اسے گھر لے جانا چاہتا ہوں اور وہیں پر اس کا علاج کراؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے انوشے کو اٹھایا اور بغیر ڈائریکٹر کی کوئی بات سنے انوشے کو اپنے گھر لے آیا۔ اسے لیٹاتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، کتنی کمزور ہو گئی ہے، کاش مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہوگا تو میں تمہیں کبھی بھی یہاں سے نہ بھیجتا، ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھتا۔ اس نے انوشے کے ماتھے پر لب رکھے اور خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا، جیسے وہ خود کو سکون پہنچانا چاہ رہا ہو۔ رات کو اچانک انوشے کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی مضبوط حصار میں پایا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں سے سلیمان کی آنکھ کھلی
اور وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور انوشے کو سنبھالنے لگا، لیکن انوشے نے اس کے ایک بھی لفظ نہ سنا اور مسلسل ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سلیمان نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ انوشے مسلسل چلا رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ بس یہی 2 جملے اس کی زبان پر تھے اور وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ سلیمان مسلسل اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب انوشے قابو میں نہیں آ رہی تھی تو سلیمان نے چلاتے ہوئے اسے چپ کروایا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ تھپڑ پڑتے ہی انوشے منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ ہو گئی اور ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے سلیمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سلیمان نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی اور انوشے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ انوشے پیچھے ہوتے ہوئے اور بھی سمٹ گئی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سلیمان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے، جنہیں اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ پھر اس نے انوشے کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سلیمان کے آنسو اس کے بالوں میں گر رہے تھے۔ سلیمان کے آنسو انوشے کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے اور اس کا ہاتھ مسلسل انوشے کی پشت پر سکون کا لمس دے رہے تھے۔ انوشے کی سسکیاں آہستہ آہستہ تھم رہی تھیں، لیکن وہ اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ انوشے، جو کچھ بھی ہوا میں اس پر شرمندہ ہوں، لیکن مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ سلیمان اسے آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے سکون میں لا رہا تھا اور وہ پرسکون ہو بھی رہی تھی۔ کافی دیر تک سلیمان اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا اور نرمی سے باتیں کرتا رہا۔ وہ اسے تسلی دیتا رہا اور اس کے خوف کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کافی دیر بعد انوشے کی سانسیں ہموار ہو گئیں اور وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ سلیمان نے جب اس کی بھاری سانسوں کی آواز سنی تو اس کا چہرہ اپنے قریب کر کے دیکھا اور یقین کیا کہ وہ سو چکی ہے۔ پھر اس نے اسے آہستہ سے بیڈ پر لیٹا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا، لیکن سلیمان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ مسلسل انوشے کی حالت اور اس کے خوف کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن ایک بات وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا، انوشے کو کیسے سنبھالنا ہے اور اسے سکون کیسے دینا ہے۔ سلیمان جہانگیر انوشے کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتا اور اس کی دیکھ بھال اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ وہ اسے خود کھانا کھلاتا، اس کے بال سنوارتا اور اس کا ہر کام خود انجام دیتا۔ انوشے اب بھی خاموش تھی، جیسے کسی گہرے صدمے میں مبتلا ہو۔ سلیمان اسے بلانے یا اسے بات کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ اس کی خاموشی سلیمان کے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ ہر لمحہ یہ سوچتا کہ کس طرح انوشے کو اس حالت سے باہر نکالے۔ سلیمان نے اپنی ساری توجہ انوشے پر مرکوز کر دی۔ وہ اسے بچوں کی طرح سنبھالتا، نرمی سے بات کرتا اور ہر لمحہ اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتا، لیکن انوشے کا رد عمل بھی بچوں جیسا تھا، کبھی بالکل خاموش اور ساکت اور کبھی اچانک چیخنے چلانے لگتی۔ لیکن انوشے کی حالت میں کوئی خاص بہتری نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب دن رات اسی تگ و دو میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح انوشے کو اس کے خوف اور صدمے سے نکال سکے۔ یوں ہی روز کی طرح سلیمان انوشے سے باتیں کر رہا تھا، اسے بہلا رہا تھا اور نرمی سے باتوں کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، انوشے، یہ تمہارا اتنا پیارا نام کس نے رکھا؟ انوشے نے سلیمان کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ رک کر بولنے لگی، میرا نام
मेरी मम्मा ने रखा। सुलेमान ने उसे पहली बार बोलते हुए सुना तो फौरन सीधा होकर उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, अच्छा, ये तो बहुत प्यारा नाम है। ये बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? अनूशे उसकी बात सुनकर थोड़ा सोचने लगी। उसने अपनी कनपटी पर उंगली रखकर खोए हुए अंदाज में कहा, मेरे बाबा? मुझे नहीं पता कि मेरे बाबा कहाँ रहते हैं। क्या आपको पता है कि मेरे बाबा कहाँ हैं? सुलेमान की बातों ने अनूशे को मजीद याद दिलाया। वो धीरे धीरे बोलने लगी, मेरे बाबा तो अब मुझसे बात भी नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते। सुलेमान खामोशी से सुन रहा था और अनूशे अपने ख्यालात में खो गई। जब मेरी दूसरी मामा ने, जो मेरे बाबा की दूसरी वाइफ हैं, मुझे मारते हुए घर से निकाला था, मेरे बाबा ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुप करके बैठे रहे। अनूशे की आवाज लरज रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मेरी मामा ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने दरवाज़ा बजाया, लेकिन ना मेरी मामा ने खोला ना बाबा ने। मैं कितनी देर दरवाजे के पास बैठी रही, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैं अकेली उठकर चलने लगी। सुलेमान की आंखें नम हो रही थीं, लेकिन वो अनूशे को बोलने दे रहा था। जब मैं सड़क पर पहुंची तो एक गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई। मैं गिर गई और फिर। अनूशे खोए हुए अंदाज में अपनी बातें बताती जा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी यादें समेट रही थी, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाई थी। उसकी बातों के दौरान उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और सुलेमान को वो आंसू अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। सुलेमान को ये एहसास हो रहा था कि अनूशे की ये तकलीफ और ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। वो खुद को बेबस और मुजरिम महसूस कर रहा था, लेकिन उसने दिल में तहैया कर लिया कि वो अनूशे के माजी के इन जख्मों को भरने की पूरी कोशिश करेगा। सुलेमान ने नरमी से उसके बालों को साइड पर करके उसके कानों के पीछे करते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें तुम्हारी मामा ने घर से क्यों निकाला था? अनूशे ने सुलेमान की तरफ गौर से देखा और आहिस्ता से बोली, मुझे एक आदमी ने पकड़ लिया था और उसने। ये सब याद करते हुए अनूशे के हाथ पांव कांपने लगे और वो आगे कुछ भी ना बोल सकी। अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, छोड़ो मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, बचा लो। वो सुलेमान को जोर से पकड़ते हुए उसे मदद के लिए कह रही थी, जैसे वो इस वक्त दोबारा उसी खौफनाक लम्हे में कैद हो गई हो। सुलेमान के लिए यह मंजर इंतहाई तकलीफदेह था। वो फौरन अनूशे को चुप करवाने की कोशिश करने लगा। चुप हो जाओ अनूशे, मेरी जान, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं अनूशे, बस चुप हो जाओ। लेकिन अनूशे मुसलसल चीख रही थी और लरज रही थी। सुलेमान ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया, उसे सुकून देने की कोशिश की और दवा देकर सुला दिया। उसने अनूशे को अपने बाजुओं में उठाया और कमरे तक लेकर गया। बेड पर लेटाते हुए उस पर कंबल ठीक किया और एक लम्हे के लिए उसका चेहरा देखकर गहरी सांस ली। कमरे का दरवाज़ा बंद करके सुलेमान बाहर लॉन में आ गया और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। उसके लिए अनूशे की ये हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसके दिल में अनूशे की तकलीफ देखकर टीसें उठ रही थीं। सुलेमान का दिल कर रहा था कोई मौजज़ा हो जाए, कोई जादू उसके पास हो जिससे वो अनूशे को एक लम्हे में ठीक कर दे। लेकिन वो जानता था कि ऐसा मुमकिन नहीं था। बेबसी के एहसास ने उसके दिल को जकड़ लिया और वो मुसलसल अनूशे के बारे में सोचते हुए दुआ करने लगा कि वो जल्द ठीक हो जाए।
یہ سب سوچتے ہوئے اسے خیال آیا اور وہ جلدی سے اوپر جا کر وضو کرنے لگا۔ وضو کے بعد اس نے نماز ادا کی اور اللہ کے حضور سجدے میں جا کر رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس کی دعاؤں میں عاجزی اور پچھتاوا واضح تھا۔ اس نے دل کی گہرائی سے انوشے کے لیے دعا کی، یا اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے اور انوشے کو جلد سے جلد صحت یاب کر دے، اس کے زخم بھر دے اور اسے سکون عطا فرما۔ سلیمان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ پوری تڑپ کے ساتھ اللہ سے اپنی اور انوشے کی حالت کے لیے مدد مانگ رہا تھا۔ نماز کے بعد بھی سلیمان کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ اس کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور پھر انوشے کے چہرے کا تصور کرتے ہوئے بولا، یا اللہ اگر یہ سب میری غلطیوں کا نتیجہ ہے تو اس کی سزا مجھے دے دے، لیکن انوشے کو ان تکلیفوں سے نکال دے۔ میں نے اس کے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دے اور اسے سکون عطا فرما۔ سلیمان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرتا رہا اور اللہ سے مدد کی التجا کرتا رہا۔ کافی دیر بعد وہ جائے نماز سے اٹھا اور انوشے کی کمرے کی طرف چل پڑا۔ جائے نماز سے اٹھتے ہوئے اس کی نظر انوشے پر پڑی جو بیڈ پر گہری نیند میں تھی۔ اس کا معصوم چہرہ جو خوف اور تکلیف کی عکاسی کر رہا تھا سلیمان کے دل کو مزید بوجھل کر گیا۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے قریب گیا اور انوشے کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا کرنے لگا، یا اللہ اس کے زخموں کو بھر دے، اسے وہ سکون دے جو میں نہیں دے پایا۔ انوشے نیند میں بھی بے سکون لگ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ ہلکی سی کراہتی اور سلیمان کے دل پر ہر بار ایک اور بوجھ بڑھ جاتا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا اور پھر وہ انوشے کے قریب ہی لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس کی یہ کوشش کامیاب ہوئی اور اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن اسے سوئے ہوئے ابھی کچھ دیر ہوئی تھی کہ انوشے دوبارہ چیخنے اور چلانے لگی۔ سلیمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً انوشے کو سنبھالنے لگا۔ انوشے نیند میں بڑبڑا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں سلیمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی آواز میں خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی، جس نے سلیمان کو بے حد پریشان کر دیا۔ جب انوشے تھوڑی پرسکون ہوئی تو سلیمان نے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ انوشے نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، وہ آنٹی مجھے مار رہی تھی۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر دکھانے لگی، یہاں مجھے کرنٹ لگاتے تھے، وہ مجھے روز کرنٹ لگاتے تھے۔ 2 آنٹیاں مجھے پکڑ کر رکھتی تھیں اور پھر مجھے باندھ دیتی تھیں، اور ایک آنٹی مجھے کرنٹ لگاتی تھی۔ وہ بے ربط جملوں میں یہ سب بتاتے زور زور سے رونے لگی۔ اس کی باتیں سلیمان کے دل پر خنجر کی طرح وار کر رہی تھی۔ یہ سب سن کر سلیمان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ زور سے چلایا، آہ! اور غصے میں بھر گیا۔ سلیمان کی یہ حالت دیکھ کر انوشے ایک دم سمٹ گئی۔ خوفزدہ ہو کر اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ کیا آپ کو بھی کسی نے کرنٹ لگایا؟ لیکن سلیمان اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ وہ غصے میں چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹکنے لگا۔ یہ دیکھ کر انوشے ڈر گئی اور خود کو کمبل میں چھپا لیا۔ تاہم اس نے کمبل کے اندر سے تھوڑی سی آنکھیں نکال کر سلیمان کو دیکھنا شروع کیا، جو اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد جب سلیمان کو ہوش آیا تو اس نے انوشے کی طرف دیکھا جو خود کو کمبل میں چھپائے ہوئے تھی۔ وہ فوراً انوشے کی طرف بڑھا، لیکن انوشے خوف کے مارے خود میں سمٹ گئی۔ سلیمان جہانگیر جانتا تھا کہ وہ اس وقت اس سے ڈر گئی ہے، اسی لیے وہ باہر چلا گیا تاکہ انوشے کو کمفرٹیبل محسوس ہو سکے۔
सुलेमान की दिन रात की मेहनत और ख्याल रखने की वजह से अनुषा की हालत में काफ़ी हद तक सुधार आ चुका था और वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। अब वो चीखती चिल्लाती नहीं थी, लेकिन हाँ, अभी भी वो सुलेमान को पहचान नहीं पाती थी। उसे नहीं पता था कि ये कौन है और उसका अनुषा से क्या ताल्लुक है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे अनुषा सुलेमान को गौर से देख रही थी। सुलेमान ने जब खुद पर अनुषा की नज़र महसूस की तो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और कहा, क्या देख रही हो? अनुषा ने जवाब दिया, मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कौन हैं और आप मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं। आप मेरे क्या लगते हैं? सुलेमान ने अपना काम छोड़ा और उसके पास आकर बैठ गया। तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ? अनुषा ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या आप मेरे शौहर हैं? हाँ, सुलेमान ने कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूं। अनुषा ने चौंक कर कहा, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता? मैं आपको क्यों नहीं जानती? सुलेमान ने कहा, यह इसलिए कि एक्सीडेंट में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, जिसकी वजह से तुम मुझे पहचान नहीं पा रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तुम ठीक हो जाओगी और तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम मुझे पहचान लोगी, और उस दिन पता नहीं तुम मेरे साथ रहोगी भी कि नहीं। ये बात उसने दिल में सोचते हुए कहा। सुलेमान को खोए हुए देखकर अनुषा ने कहा, क्या सोच रहे हैं आप? सुलेमान ने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आइसक्रीम खाओगी? अनुषा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। सुलेमान ने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया और कुछ ही देर में आइसक्रीम उसके घर पहुंच गई। सुलेमान ने आइसक्रीम बाउल में निकाली और एक चम्मच रखकर अनुषा को दी। अनुषा बच्चों की तरह जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाने लगी और उसे ऐसे खाते देखकर सुलेमान ने कहा, ऐसे नहीं खाते, आहिस्ता आहिस्ता आराम से खाओ। अनुषा ने उसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। फिर सुलेमान ने उसे दवाई दी और सुला दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता अनुषा बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन जब उसकी याददाश्त वापस आई तो उसने सुलेमान को पहचानते हुए डर कर और सहम कर पीछे होना शुरू कर दिया। सुलेमान ने उसे डर कर पीछे होते देखा तो फौरन पूछा, क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा है? अनुषा को समझ नहीं आ रहा था कि सुलेमान उसके साथ इतनी नरमी से क्यों पेश आ रहा है। वो बस डरते हुए दीवार के साथ लगी हुई थी और उसका दिल चाह रहा था कि वो दीवार के अंदर ही घुस जाए। सुलेमान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास आया और उसे कंधों से थामते हुए कहने लगा, क्या बात है, तुम इस तरह डर क्यों रही हो? अनुषा ने कहा, अब मैंने क्या किया? आप मुझे पकड़कर क्यों लाए हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि उस दिन बाद मैं आपके सामने भी आई हूं। उसकी बातों से सुलेमान को पता चल गया कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। सुलेमान ने गहरी सांस भरी और उसे लेकर बेड पर आया। अनुषा और भी डर गई, लेकिन सुलेमान ने उसके हाथ थामे और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर जो कुछ भी अनुषा के साथ हुआ वो सारा कुछ सुलेमान ने उसे बता दिया और अनुषा को भी सब कुछ याद आ गया। वो रोने लगी और कहा, मेरे बाबा ने भी मुझ पर एतबार नहीं किया और मेरी माँ को उन्होंने रोका नहीं कि मुझे घर से बाहर ना निकालें। मैं तो रुस्वा होकर रह गई। सब लोग मुझे गलत समझ रहे थे। मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए और ये सब आपकी वजह से हुआ। सुलेमान ने उसे अपने हिसार में लेते हुए कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। अभी इतना स्ट्रेस ना लो, तुम्हारे लिए स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। और फिर उसे अपने साथ लगाकर उसके बालों को सहलाने लगा। फिर अपने हाथों के प्याले में उसका चेहरा पकड़ते कहने लगा, कल हम तुम्हारे बाबा के पास जाएंगे और मैं उन्हें सारी हकीकत बताऊंगा, जिसे सुनकर वो तुम्हें अपना लेंगे। अनुषा ने सुलेमान की तरफ देखकर कहा, क्या सच में आप ऐसा करेंगे?
سلیمان نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، لیکن یہ میں سب ایک شرط پر کروں گا۔ سلیمان کی بات سن کر انوشے سوالیہ نظروں سے سلیمان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ کون سی شرط۔ تو سلیمان نے اسے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا تو تم واپس میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے آؤ گی، میری بیوی بن کر۔ انوشے نے اس کی بات سن کر تھوڑا پریشان ہو کر کہا، اگر بابا نہ مانے؟ سلیمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم مان جاؤ، باقی سب کو منانا میرا کام ہے۔ بولو، آؤ گی میرے ساتھ رہو گی ساری زندگی کے لیے میری ہم سفر بن کر؟ انوشے نے کچھ دیر سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا، اور اس کی بات سن کر سلیمان نے اسے اپنے اندر بھینچ لیا۔ اگلے دن انوشے سلیمان کے پاس گئی اور کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ میرے بابا کے پاس جائیں گے، تو کب جائیں گے؟ سلیمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جب تم کہو ہم چلے جائیں گے۔ انوشے نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ابھی چلتے ہیں۔ سلیمان کھڑا ہو گیا اور کہا، چلو پھر دیر کیسی؟ اس بات پہ اور انوشے کا ہاتھ تھامتے اسے گھر لے گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ اس کی ماں نے کھولا، جسے دیکھ کر انوشے ڈرتے ہوئے سلیمان کا بازو زور سے پکڑتے اس کے پیچھے ہو گئی۔ سلیمان نے اس کو آنکھوں سے حوصلہ دیا اور نسیم بیگم سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے فرحات صاحب سے ملنا ہے۔ نسیم بیگم نے تنقیدی نظروں سے انوشے کو دیکھا اور کہا، وہ گھر پہ نہیں ہے۔ اتنی دیر میں فرحات صاحب بھی کھانستے ہوئے باہر آئے اور پوچھنے لگے، کون ہے؟ نسیم بیگم نے سائڈ پر ہوتے ہوئے کہا، آپ کی لاڈلی آئی ہے اپنے عاشق کے ساتھ، شاید اب اس کا دل بھر گیا ہے اور اسے چھوڑنے آیا ہے۔ اس کی بات سنتے سلیمان کے ماتھے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے اور کہا، اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں، یہ نہ ہو کہ میں کاٹ کر رکھ دوں۔ میں آپ سے بات کرنے نہیں آیا، بلکہ فرحات صاحب سے بات کرنے آیا ہوں۔ اور اندر کی طرف بڑھتے ہوئے سلیمان نے فرحات صاحب کو سلام کیا اور پھر سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ اسے سن کر فرحات صاحب وہیں پر بیٹھ گئے۔ وہ پچھتانے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور اس سے معافی مانگی۔ انوشے نے کہا، بابا پلیز آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ سب نسیم بیگم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر باپ بیٹی کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو تم جا سکتی ہو۔ فرحات صاحب بول پڑے، خبردار، اگر میری بیٹی کو کچھ کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ مجھے تو اپنی بیٹی پر پہلے ہی بھروسہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں تمہاری باتوں میں آ کر اسے باہر نکال گیا، اور وہ اتنی تکلیفوں میں رہی، مجھے تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ہی انوشے اپنے بابا کے گلے لگ گئی اور کہا، پلیز آپ ایسا مت کہیں، بس آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر یوں ہی باتوں میں کتنی دیر گزر گئی۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلیمان جہانگیر اٹھا اور کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ اور انوشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اجازت دے دی اور سلیمان اسے لے کر گھر آ گیا۔ ہاں بولو، اب خوش ہو؟ تو انوشے نے دونوں باہیں پھیلائے ہوئے کہا، ہاں میں اتنا سارا خوش ہوں، تھینک یو سو مچ۔ اور سلیمان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔